شہر سے کافی دور ایک سنسان اور ویران علاقے میں جہاں رات کو صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، وہاں ایک پرانا مکان تھا۔ اس مکان میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام تھا جبران۔ وہ اپنی بیوی اور 4 خوبصورت بیٹیوں کے ساتھ اس غریب مکان میں زندگی گزار رہا تھا۔ جبران ایک ایماندار اور سمجھدار آدمی تھا۔ وہ بکریاں خرید کر کچھ دنوں تک پالتا، پھر انہیں دوبارہ شہر لے کر بیچ دیتا۔ جو منافع ملتا اسی سے گھر کی ضرورت پوری کرتا۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور ایک بیوی تھی جو دن بھر بچیوں کو سلائی سکھاتی اور گھر کے کام میں مصروف رہتی۔ غربت نے ان کے وسائل محدود کر رکھے تھے، لیکن پھر بھی گھر میں خوشی اور سکون کا ماحول تھا۔ مگر جبران کے دل میں ایک خلش ہمیشہ بسی رہتی۔ وہ ایک بیٹے کی تمنا رکھتا تھا جو اس کے بڑھاپے کا سہارا اور وارث بنے۔ 4 سال گزر گئے اور جبران کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اللہ نے اسے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ خوشی کی ایسی لہر تھی کہ پورا گھر روشنی سے بھر گیا۔ جبران، اس کی بیوی اور بیٹیاں، سب کی خوشی آسمان چھو رہی تھی۔ بیٹے کی آمد پر جبران نے بستی کے تمام لوگوں کو ایک شاندار دعوت پر مدعو کیا، جیسے یہ خوشی صرف اس کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی ہو۔ بستی کے بزرگوں نے جبران کے بیٹے کا نام فاروق رکھ دیا۔ یوں گھر میں ایک نئے چراغ کا اضافہ ہو گیا جو سب کی محبت کا مرکز بنا۔ سال گزرتے گئے اور فاروق پل بڑھ کر 10 برس کا ہو گیا۔ وہ ایک ذہین اور خوش مزاج بچہ تھا۔ ہر کوئی اسے بے پناہ محبت کرتا۔ وہ اپنے والد اور بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ فاروق نے قریبی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اپنی ذہانت سے سب کو حیران کر دیا۔ ہر سال وہ پہلی پوزیشن حاصل کرتا۔ جبران اور اس کی بیوی کی امیدیں اسے مزید وابستہ ہونے لگیں۔ وہ اسے ایک کامیاب انسان بنتا دیکھنا چاہتے تھے۔ ادھر جبران کی بیٹیاں بھی جوان ہو رہی تھیں اور ان کے لیے رشتے آتے، مگر غربت آڑے آ جاتی۔ لڑکے والے آتے، غربت دیکھ کر خاموشی سے لوٹ جاتے۔ جبران کے دل میں بیٹیوں کی شادی کی فکر بڑھنے لگی۔ وہ خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ تجارت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور جسمانی کمزوری نے اس کی محنت پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف امیدوں کی روشنی تھی اور دوسری طرف حقیقت کی تلخ اندھیرے۔ فاروق ابھی بہت چھوٹا تھا، صرف 10 سال کا کھیل کود کی عمر تھی۔ ایسے میں گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانا ممکن نہ تھا۔ لہذا جبران اپنی کمزور اور تھکی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ گھر کا خرچ سنبھالتا اور مفلسی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اب جبران ہر وقت اسی سوچ میں گھرا رہتا کہ بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ 4 بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں اور ان کی شادی کا بوجھ اس کے کندھوں پر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی بار بار پریشان ہو کر کہتی، جبران، بیٹیوں کے جہیز کا کچھ بندوبست کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ الفاظ جبران کے دل پر تیر کی طرح لگتے، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وقت نے تیزی سے کروٹ بدلی اور 5 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب فاروق نے 10ویں جماعت مکمل کر لی۔ وہ فخر سے سکول کا سرٹیفکیٹ لے کر باپ کے سامنے آیا۔ جبران کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹہرنے لگے۔ اس نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تمہاری محنت رنگ لے آئی۔ تم نے کم وسائل میں 10ویں جماعت تک تعلیم مکمل کر لی۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ گھر میں فاروق کی کامیابی کا جشن منایا گیا۔ اسی خوشی میں فاروق نے اپنی ماں کے قریب آ کر کہا، اماں، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے خاموشی سے یہ بات جبران کو بتائی۔ جبران نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی، جیسے سینے پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے فاروق کو اپنے پاس بلایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، بیٹا، تمہاری خواہش قابل تعریف ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اب مزید کام کرنے کے لائق نہیں رہا۔ تمہاری بہنیں بھی جہیز کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میری بات مان لو، آگے پڑھائی کا خیال چھوڑ دو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم کچھ کما کر ہمارا سہارا بنو۔ یہ بات سن کر فاروق پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک 17 سالہ لڑکے کے لیے جو صرف سکول اور مدرسے تک محدود رہا ہو، اچانک اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ دن رات اسی کشمکش میں مبتلا رہا۔ ایک طرف علم اور تعلیم کی روشنی اور دوسری طرف گھر کے حالات کی تاریکی جو اس کے خوابوں کو نگلنے کو تیار تھی۔ فاروق نے باپ اور گھر کے حالات سامنے رکھتے ہوئے ہمت نہ ہاری۔
کئی دنوں کی سوچ اور بے شمار آنسو بہانے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور والد کے سامنے آ کر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ابا جان اب فکر نہ کریں، میں کوئی کام شروع کروں گا، آپ کی جو مرضی ہے میں وہی کروں گا، چاہے دہاڑی کرنا ہو یا کاروبار۔ میں پہلے اب چاروں بہنوں کے لیے بہترین جہیز کا انتظام کروں گا، پھر اپنی باقی ضرورت دیکھوں گا۔ جبران بیٹے کی باتیں سن کر اندر سے ٹوٹ چکا تھا، دل میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا، مگر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لے آیا۔ اس کی آنکھوں میں فخر بھی تھا اور درد بھی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو، بیٹا یہ تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہے، یہ ذمہ داریاں تم پر کیوں آ پڑیں؟ مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف ماں جو اب تک جبت کیے بیٹھی تھی، فاروق کی بات سنتے ہی آنکھوں میں چھپے آنسو نہ روک سکی۔ مختصر یہ کہ فاروق نے والد کی جگہ شہر جانا شروع کیا اور ان کی طرح بکریوں کی خرید و فروخت میں لگ گیا۔ کچھ مہینے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ تجارت صرف گھر کے اخلاقی غربت سے نکلنے کے لیے کافی نہیں۔ کچھ مہینے کام کرنے کے بعد فاروق اپنی کمائی پر سوچنے لگا، اگر اسے اپنے بہن بھائی اور والد کی زندگی بہتر کرنی ہے تو زیادہ منافع بخش کام کرنا ہوگا۔ آخرکار اس نے والد سے کہا، ابا جان اگر میں کسی دوسرے شہر جا کر کام کروں تو زیادہ کما سکتا ہوں، یہاں رک کر غربت کا شکار رہنا کوئی حل نہیں۔ باپ جو بیٹے کی موجودگی کو ترستا تھا، اسے کسی نامعلوم سفر پر بھیجنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ ماں اور بہنیں بار بار انکار کرتی رہیں، مگر آخرکار ان کی محبت غربت کی مجبوری کے سامنے ہار گئی۔ سب کے دل رو رہے تھے۔ گھر کا اکلوتا اور سب سے چھوٹا بیٹا دوسرے شہر آمک جا رہا تھا، ایک نامعلوم سفر پر، نہ جانے کتنے سالوں کے لیے۔ یہ صدمہ اس زمانے میں اور بھی سنگین تھا، کیونکہ جو گھر سے نکلتا تھا اس کے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی، رابطہ صرف خط کے ذریعے میم۔ لہذا فاروق کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ایک نامعلوم سفر پر روانہ ہوا۔ وہ جو ابھی دوستوں کے ساتھ کھیلنے، سیر اور تفریح کرنے کی عمر میں تھا، آج زندگی کی ایک بھاری ذمہ داری کے ساتھ گھر سے بے دخل ہو چکا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا، مگر چہرے پر صبر کی چادر تنی ہوئی تھی۔ راستے بھر وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اللہ مجھے اچھا کام عطا کر تاکہ میں اپنے گھر والوں کو غربت سے نکال سکوں اور خوشی خوشی واپس جا سکوں۔ مختصر یہ کہ فاروق اپنے گھوڑے پر سوار اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کاروبار کے بہتر مواقع موجود تھے اور آبادی بھی زیادہ تھی۔ اس نے سوچا کہ یہاں مزدوری یا کاروبار شروع کرنا زیادہ آسان ہوگا، لہذا اس نے شہر کے ایک کونے میں رات گزاری اور صبح ہوتے ہی بازار کا رخ کیا۔ وہ بڑے بڑے دکانداروں کے پاس گیا، ہر ایک سے یہی سوال کرتا، کیا آپ کو کوئی مزدور تو نہیں چاہیے؟ فاروق نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر دکان پر دستک دی، مگر کم عمری کی وجہ سے کوئی اسے کام پر رکھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ صبح سے شام تک مزدوری کی تلاش میں گھومتا، مگر ہر جگہ سے انکار ہی سننے کو ملتا۔ تھک ہار کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے کسی اور شہر چلا جائے، شاید قسمت کسی اور جگہ اس کے لیے کوئی دروازہ کھول دے۔ فاروق وہاں سے روانہ ہو کر ایک دن کی سفر کے بعد ایک نئے شہر میں داخل ہوا۔ جب وہ نئے شہر پہنچا تو وہ جگہ پہلے شہر سے بالکل مختلف تھی۔ یہ ایک بڑا، روشن اور خوشحال شہر تھا، جہاں زندگی تیزی سے چل رہی تھی۔ بازاروں میں چمک دمک تھی اور امیر تاجر اپنی بڑی بڑی دکانوں میں مصروف تھے۔ فاروق کو یہ سب دیکھ کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، دل میں امید جاگی اور اس نے خود سے کہا، یہاں ضرور کوئی نہ کوئی موقع میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ بازاروں میں گھومنے لگا، ہر دکان پر گیا، ہر دروازے پر دستک دی، ہر ایک سے کام کی التجا کی، مگر قسمت ابھی بھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ کم عمری کی وجہ سے انجان شہر میں نہ کوئی اسے کام دیتا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ خود سے کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ گھر سے دوری تو الگ درد تھا، لیکن اب کام نہ ملنا بھی فاروق کی غموں میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ بھوک، تھکن اور مایوسی اس پر حاوی ہونے لگے، مگر اس کے عزم میں ابھی بھی لرزش نہیں آئی تھی۔ بالآخر فاروق سارا دن شہر کی گلیوں میں مزدوری کی تلاش میں گھومتا رہا، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تھک ہار کر رات گزارنے کے لیے ایک سرائے پر چلا گیا۔ بھوک اور تھکن کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے وقت وہ مسجد چلا گیا تاکہ نماز پڑھ کر سکون مل سکے۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک بزرگ شخص نے اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا تم اجنبی لگ رہے ہو اور بہت پریشان بھی، کیا بات ہے؟ فاروق نے لمحہ بھر سوچا کہ کسی اجنبی کو اپنے حالات کیسے بتاؤں، پھر مختصر کہا،
चाचा मैं मजदूरी की तलाश में आया हूं। वो शख्स दरहकीकत एक बड़ा ताजिर था जो नमाज पढ़ने आया था। फारूक की हालत देखकर उसने कहा, बेटा मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे हिसाब किताब लिख सके। अगर तुम्हें ये काम आता है तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। फारूक, जो दिन भर की मशक्कतों के बाद तकरीबन नाउमीद हो चुका था, ये सुनकर एक लम्हे को चुप हुआ, फिर बोला, चाचा मैं अब के सारे हिसाब किताब लिख सकता हूं। मैं तालीम याफ्ता हूं। तो गुर्बत का मारा फारूक दिल में कई सोचे लिए इस नए मौके को गनीमत जानकर फौरन राजी हो गया। माँ बाप की दुआएं और नमाज की बरकत रंग ले आई जो उम्मीद की किरण बनकर उसके थके हुए दिल को सुकून दे गई। ताजिर भी एक नेक दिल इंसान था। इसने फारूक को किसी मजदूर की तरह नहीं बल्कि अपने बेटों की तरह समझा। इसके दिल में कोई लालच नहीं था, न ही इसने फारूक की मजबूरी का फायदा उठाने का सोचा, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इसकी मदद का इरादा किया। फारूक को न सिर्फ उम्मीद की एक किरण मिली बल्कि इल्म और तालीम की अहमियत का भी एहसास हुआ। उम्र और जिस्मानी कुव्वत से वो किसी काम के काबिल नहीं थे, लेकिन तालीम ने इस सख्त वक्त में इसका हाथ थामा। सुबह सवेरे उठकर फारूक ने सुकून और खुशी के साथ नमाज पढ़ी और सदका दिया, फिर बाजार चलने लगा। जब वो दुकान पर पहुंचा तो ताजिर ने निहायत शफकत से इसे मुकम्मल काम समझाया और हिसाब किताब लिखने की जिम्मेदारी सौंप दी। फारूक के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। ताजिर ने इसकी तनख्वाह माहाना 100 अशरफियां मुकर्रर की, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि फारूक का बाप सारा दिन मजदूरी करके बमुश्किल 1 अशरफी कमाता था। फारूक के दिल में शुक्रगुजारी और खुशी के जज्बात उमंड आए और उसने खुद से वदा किया कि वो दियानतदारी। इस कहानी से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। 1. तालीम की अहमियत। अगर फारूक ने तालीम हासिल न की होती तो उसे ये काम कभी ना मिलता। तालीम ने इसकी जिंदगी बदल दी। ये सिखाता है कि इल्म से बड़ा कोई दौलत नहीं है। 2. सब्र और हिम्मत। मुश्किलात में हार न मानना ही असली कामयाबी है। फारूक ने हर मुश्किल का सामना किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसने सब्र से काम लिया और आखिरकार कामयाब हुआ। 3. घर वालों की कुर्बानी। हर मर्द के पीछे इसके माँ बाप और बहनों की दुआएं होती हैं। फारूक ने अपने घर वालों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों को कुर्बान कर दिया। ये असली मर्दानगी है। ये कहानी हर इस लड़के और मर्द की कहानी है जो अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने घर वालों की खुशी के लिए मेहनत करता है। ये उनकी कुर्बानी है जो कभी नजर नहीं आती, लेकिन घर की बुनियाद होती है और मेहनत से काम करेगा ताकि अपने घर वालों को सहारा दे सके।